ہمارے پاس جناب موجود ہیں جی ہماری لاہور سے کاکی ہے جی مینا عزیز، اور یہ کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو میرا خیال ہے 2004 بس 1 سال ان کے پردہ کرنے سے پہلے ملی، اور اس ملاقات نے ان کے اوپر کیا اثرات مرتب کیے، انہوں نے کیسے لیا۔ اب یہ سامنے کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو پردہ کیے 20 سال ہو گئے، میں نہیں سوچتا کہ مجھے بہت لوگ ملے ہوں گے، مجھے یاد بھی نہیں، لیکن مجھے نہ مرشد اول بھولے نہ کلندر پاک بھولے۔ مرشد اول وہ سیڑھی ہے جس سے کلندر پاک تک میں پہنچ گیا، اور یہاں وہ ایک کمپلیشن ہے، جو ایک نکھارنے کا جو ہوتا ہے وہ ایک عمل ہے۔ اور کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کیا خوب استاد تھے جی، دنیا میں ہر چیز کا ایک استاد ہوتا ہے، اسپریچل ورلڈ کا بھی ایک استاد ہوتا ہے۔ وہ ملے اور ان 1 سال کے تعلق کے بعد مزید 20 سال گزر جائیں، اور اس 1 سال پہلے ملنے والے کو جو ہم ملے تو اس وقت ہماری عمر لاؤبالی پن کی تھی، بالکل ریکلس، جو الڑ جوانی نہیں کہتے، چاہے کاکا ہو چاہے کاکی ہو۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ایک میچورٹی کا عمل ہے، تو ہمیں بہت سارے اپنے پرانے عشق بھی نہیں، اب کیڑا او یار ہاں یاد آیا کدی بچپن ہی چھویا سی ینگ ایج، تو ہم ہمیشہ ماضی کو یاد بھی رکھتے ہیں لیکن بھول بھی جاتے ہیں، کچھ چہرے اتنے بھی نہیں ہوتے کہ ہمیں، لیکن کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ ایک چہرہ ہیں، ایک خیال ہیں، کیا ہیں کہ بھولتے ہی نہیں۔ کہا کرتے تھے، کسی ایک سیاستدان کو کہا تھا میرے سامنے، بابا یہ تو نہیں کہہ رہا ہے تم بابے کو یاد رکھنا، بابا یہ کہہ کے تمہیں جا رہا ہے کہ تم بابے کو بھلا کے دیکھنا۔ واہ مینا عزیز صاحبہ جی، سوالات میں نے پوچھنے، بی اٹینٹیو۔ بسم اللہ۔ سوال بھی ایسا ہی ہے، آپ بہت چھوٹی عمر میں بیٹا کلندر بابا بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ملے، جہاں تک مجھے یاد ہے ایک لاپرواہ اور ہر وقت خوش رہنے والی لڑکی، یہ اچانک اللہ کے دوست کا زندگی میں آنا کیسا لگا کہ بالکل پتہ نہیں چلا؟ خوش تو بابا جان میں ابھی بھی رہتی ہوں۔ واہ، لاپرواہ بابا جی آپ نے بالکل صحیح لفظ استعمال کیا ہے۔ اپنی لاپرواہی کس لیول کی میں لاپرواہ تھی تھوڑا سا میں بتاتی چلوں۔ 9th کے بابا جان پیپر دیے تھے، تو 8th کے پیپر دے کے 9th میں گئی تھی، تو کزن نے کہا یار میں پرائیویٹ میٹرک کرنے لگی ہوں، تو میں نے کہا میں بھی کر لیتی ہوں۔ اسکول چھوڑ کے 6 مہینے کے اندر تیاری کر کے اس کے ساتھ پیپر دے دیے میٹرک کے۔ اچھا 4تھی ڈویژن میں دھکا لے کے پاس ہو گئی۔ واہ، اب پاس ایسے ہوئی کس کالج میں ایڈمیشن ملتا ہے، ابھی تبھی میں گھس گئی۔ اچھا یار میتھس اور اسٹیٹس بڑا پڑھا جاتا ہے، میں رکھ لیتی ہوں شاید کر لوں۔ لو جی فرسٹ ایئر میں سپلی، دوسرے ایئر میں سپلی، اور جو ایگزامنر تھا وہ کوئی اللہ کا بندہ تھا، اس نے اسٹار لگا کے مجھے پاس کر دیا کہ میرا نہیں خیال یہ تیسرے اٹیمپٹ میں بھی پاس کر سکے گی۔ اس کے بعد عائشو کے تھرو آنٹی عالیہ سے ملاقات ہوئی اور دعا میں نے ان سے کی، تو میرا یقین ہے کہ اس سے تھوڑی میرے دماغ میں بہتری آئی۔ بی اے میں بابا جان میں نے بہتری آئی تھی کہ آئی اب آئی؟ نہیں تھوڑی سی بہتری ابھی آئی تھی جی۔ بی اے کے بابا جان پیپر دیے تو جرنلزم اور سوشل ورک رکھا میں نے، اور میری 2nd ڈویژن تھی اس میں، اور میں اسی میں بہت خوش تھی کہ واہ میں نے بڑا کمال کیا ہے۔ بی اے کے پیپر دے کے فارغ تھی تب کلندر بابا جان رحمۃ اللہ علیہ سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ ماسٹرز میں سوشل ورک میں کرنا چاہ رہی تھی، پر میں اتنی لاپرواہ تھی کہ ایڈمیشن کا ٹائم بھی نکل گیا اور میں نے سبمٹ نہیں کرائے تھے پیپر کہ میں ایڈمیشن فارم جو ہوتا ہے۔ تو کراچی شادی میں تھی، فاطمہ شاہ کو بابا جی کال کی کہ یار جہاں بھی ملتی ہے نا جگہ میرے پیپر جمع کرا جا کے۔ اس نے جرنلزم میں کرا دیے میرے پیپر جمع۔ اسی نے جا کے دیکھا کہ جی آ بھی گیا ہے، تمہارا نام آ گیا ہے اور ماسٹرز میں تمہارا ایڈمیشن ہو گیا ہے۔ شادی میں کیونکہ ٹائم تھا تو کچھ تو ٹائم کل کرنا تھا، تو میں نے کہا چلو یار ماسٹرز کر لیتے ہیں۔ کلندر پاک سے واقعات بعد میں بتاؤں گی، بس لاپرواہی کی بات بتا رہی۔ اس ٹائم پہ میں مل چکی ہوئی تھی کلندر بابا جان رحمۃ اللہ سے۔
جب میں نے اپنا ماسٹرز کمپلیٹ کیا تو میری فرسٹ ڈویژن تھی اور میرے ڈین نے بلا کے مجھے کہا تھا کہ ہم آپ کو ایم فل آفر کر رہے ہیں, آپ کر لیں پنجاب یونیورسٹی سے ایم فل. تو میں نے کہا پاگل ہو گئی ہیں, مشکل تو میں نے 2 سال گزارے, میں تو شادی کروں گی, میں تو نہیں ایم فل کرنے لگی, اب مشکل میں نے پڑھا, میں اور نہیں پڑھ سکتی پلیز. بہرحال پھر نوکری شوکری کی. تو اب جب یہ لیول تھا میرے لاپرواہ ہونے کا, تو اب آپ ایسوسیٹ کر سکتے ہیں اس وقت کو, اور جو لوگ مجھے آج جانتے ہیں کہ میں کس قسم کی تھی, مدر پدر آزاد, نہ کسی کا خوف, نہ پرواہ کوئی کیا سوچتا ہے, کوئی جینڈر میرے لیے آدمی یا عورت کبھی اس بات سے بھی نہیں گھبرائی, بس اپنی ایک آزاد طبیعت کی اور اپنی من مرضی کرنے والی بابا جی, اس قسم کی تھی میں. اور بابا جان قلندر بابا جان رحمۃ اللہ علیہ کا میری زندگی میں آنا مجھے نہیں پتہ چلا, مجھے نہیں بالکل بھی معلوم تھا کہ وہ اللہ کے دوست ہیں, فقیر کوئی ہوتا ہے. جو میں ان لوگوں کی سائڈ ہے, میرے میاں صاحب کی سائڈ, عبداللہ بھائی وغیرہ, ان لوگوں کو کافی آئیڈیا تھا کہ فقراء ہوتے ہیں, ہر چیز ہوتی ہے. مجھے بالکل بھی یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ اللہ کے ولی کوئی ہوتے ہیں اور وہ جس طرح آپ کہتے ہیں دیکھنے سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. نو آئیڈیا ایٹ آل. میرے لیے وہ ایک بزرگ تھے جو کہ وہ, کیونکہ ہم آنٹی کے ساتھ جاتے تھے دعائیں کرانے, اور ایج ایسی تھی, وہ ہچ مایوں مایوں مزہ, اچھا جا رہے ہیں, لوگوں کو مل رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, کھی کھا کھا. اب سیریسنس کا اندازہ نہیں ہو رہا, کیونکہ قلندر پاک سے اس وقت ملے ہوئے بھی نہیں تھے, بس جا رہے ہیں آ رہے ہیں, ایک مطلب انجوائے پارٹی ٹائم چل رہا تھا ہمارا. تو بالکل آپ کہہ لیں کہ مجھے کچھ اندازہ تھا, تو مجھے بالکل بھی بابا جان کوئی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اللہ کے دوست ہیں, اللہ کے ولی ہیں. ناٹ ایٹ آل بابا جی. یعنی اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کہاں گئے تھے. وہ تلونڈی بابا جی. تلونڈی ایک جگہ ہے جی, وہ قصوری فیملی نے بلایا تھا. قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ جہاں جاتے تھے تو ڈاکٹرز کی اکٹھا کر کے ان کو ضرور لے کے جاتے تھے کہ وہ کیمپ لگائیں, وہاں مریضوں کو ملیں جو دیہات کے لوگ ہیں. اب قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ ایک وقت کے بڑے پابند تھے. کیجول آپ نہیں رہ سکتے ان کے ساتھ. If he said 7 بجے تم ادھر ہونا, you should be there at 6:45. اگر آپ 7 کے بعد آئے نا تو وہ بس آپ سمجھے آپ نے بہت بڑی حماقت کر دی. تو وہ لوگوں کو گاڑیوں میں بٹھا, اچھا جی آپ کی ماں, میں بھی, مجھے کہا کہ صحیح بابا گاڑی نکالو, بابا آپ کے ساتھ بیٹھے گا, اور ہم جا رہے ہیں. ہم پہنچ گئے, پتہ چلا پیچھے گاڑی غائب ہے, اس میں منہ ہے, عالیہ جی کی بیٹیاں ہیں, اور ایک کاکا فیضان ہوتا تھا, اور یہ سارے. اور قلندر پاک کو ساتھ ساتھ نا اس جلال آنا شروع ہو گیا, اینڈ سو آن سو فورتھ. تو مقصد یہ کہ یہ بچے یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی گستاخ تھے, یہ ان کی عمریں ایسی تھیں, ینگ, بالکل 18-19 سال, میرا خیال ہے بالکل ہی جوانی کی ایج ہوتی ہے, نوجوانی کی. اور وہ تب قلندر پاک ملے, انہوں نے صحیح کہا کہ ان کو پتہ نہیں چلا. دورانیہ بہت مختصر ہے آپ کا قلندر پاک سے ملاقات کا, یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ ہر وقت ان کے ساتھ رہے اور یہ وہ. لیکن آج جب میں اس بات کو دیکھتا ہوں کہ ان کی محبت کا اثر کتنا گہرا ہے. یعنی اگر ہم نے یہ نہیں سوچا کہ وہ فقیر تھے, ہم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ وہ کوئی اللہ کے دوست تھے, پھر بھی ہم وہ محبت کیسے ابھی تک اسٹل لیونگ, اسٹل فلرشنگ. بابا جان جب قلندر بابا جان رحمۃ اللہ سے ملاقات ہوئی نا, تو میں نے بہت عرصہ شروع میں ریزنٹمنٹ دکھائی. 7 مہینے تھے, جولائی میں ملی تھی, اور اس میں وہ کراچی بھی گئے, میں بھی کراچی شادی پہ گئی, تو اتنی ملاقاتیں نہیں تھیں ان سے. اینڈ آئی ایم اے ویری ڈیفیکلٹ پرسن ٹو لو. میں لوگوں کو, میں مشکل پسند آتی ہوں, اور مشکل لوگ میرے سے محبت کر سکتے ہیں. آئی ایم اے ڈیفیکلٹ پرسن. تو بابا جان محبت ان کی تھی ایکچولی, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جب میں ان سے ملی تو پہلی دفعہ تو میں فیضان کے پیچھے چھپ گئی تھی, بیکاز مجھے کوئی انٹرسٹ ہی نہیں تھا, جس چیز کا پتہ ہی نہیں اس میں کیا انٹرسٹ شو کروں زبردستی کا. وہاں پہ گئے تو انہوں نے پھر مجھے آگے بلایا, بیٹھو ادھر, نام پوچھا, ہر چیز پوچھی. پھر انہوں نے کہا کہ اس کو دوبارہ لے کے آؤ, عائشو کو, کہ مجھے لے کے آؤ. تو میں نے کہا میں نے نہیں ملنا. انہوں نے کہا کہ للہ لے کے جانا ہے, میں نے سالٹ مائن گھمانی ہے اس کو. عبداللہ بھائی تھے, احمد تھا, عزیر تھا, آنٹی عالیہ, یہ سارے ہم بچے تھے, لے کے جانا ہے اس کو بھی, لے کے جانا ہے. میرے والد صاحب کو پتہ ہے پنجابی آدمی کبھی کسی بات سے روک ٹوک نہیں کی. میں نے کہا کہ ان کو کہہ دو عائشو کہ میرے پاپا اجازت نہیں دے رہے.
انہوں نے کہا ٹھیک ہے جس دن یہ جا سکے گی ہم اس دن جائیں گے. واہ. انہوں نے پلان کینسل کر دیا. میں نے کہا ہائے, میں نے کہا چلے ٹھیک ہے عبداللہ بھائی مجھے آنکھیں اپنی بڑی بڑی مزید کھول کھول کے دکھائیں. آپ کو پتا میں کس کی سننے والی. میں نے کہا چلو چلی جاتی ہوں یار کیا ہے. اب وہ جس گاڑی کا آپ نے جیسے ذکر کیا, ہم ادھر گئے بابا جان کو پک کرنے, کلندر بابا جان کو. انہوں نے کہا کہ اس کو بولو میرے ساتھ آ کے بیٹھے. اب میں وہ جو گاڑی جس میں ہم نے گانے سنتے جانے تھے اور مزے کرنے تھے, وہ انہوں نے کہا اب مجھے بڑی اللہ مجھے معاف کرے, مجھے کچیچی بھی چڑھے کہ کس خوشی میں بھیا میں ان سے پورے راستے کیا باتیں کروں گی اور یہ میرا انٹرویو لیں گے پورے راستے. انہوں نے بٹھا لیا اپنے ساتھ, اور بھوک اتنی شدید لگے, وہ بھوکی آپ بات کرتے جس کی حد نہیں. صبح 7 بجے کے نکلے ہوئے اس راستے میں بابا جان انہوں نے میرا نام پینڈو کاکی رکھا. ہاں جی مجھے معلوم. ٹھیک ہو گیا. پینڈو کاکی. ہاں جی پینڈو کاکی ہی یوزڈ ٹو کال می. وہاں گئے جب ہم, تو کوئی سرکاری دفتر تھا, وہاں جا کے پینڈو کاکی بتائے گی اس نے کیا محسوس کیا. پینڈو کاکی آنا نہیں چاہتی تھی, پینڈو کاکی کیا بتائے گی اس نے کیا محسوس کیا. 2 لفظ اسی کے چوری کیے, 2 لفظ اس کے چوری کیے جو لوگوں نے بیان کیا تھا. میں نے بھی اپنی طرف سے معتبر بن کے بیان اپنا ایک جاری کر دیا. سالٹ مائن لے گئے, وہاں دیواریں چٹوائیں کہ جو خواہش کرو چاٹو تو پوری ہو جاتی ہے. ہم سارے چاٹ رہے ہیں. اینڈ میں انہوں نے کہا کہ کیونکہ آپ کو تو مزاح بھی ان کی ایک بہت خوبصورت صفت تھی کہ وہ بیٹا بابا یہ دیوار جو ہے وہ انہوں نے سیدھی کرنی ہے اس وجہ سے چٹواتے ہیں. وہ پتہ نہیں کتنے لوگ ہم سے پہلے چاٹ کے گئے ہوں گے, وہ ہمیں بھی چٹوا دی ہے. اب کھانا لگ گیا, وہاں چلے گئے جی کھانا چھانا کیا. اب کلندر پاک وہ اللہ کا دوست ہے, وہ لیگ کی بوٹی ماں کو پتہ ہے کتنی مجھے پسند ہے. اب وہ ایز یوزول میں تب ڈائٹنگ پہ تھی, تب بھی فرق کوئی نہیں پر تب بھی ڈائٹنگ پہ تھی. وہ اٹھا کے میری پلیٹ میں لات کی بوٹی ڈالیں اور میں نکال کے سائڈ پہ رکھتی جاؤں. عبداللہ بھی مجھے آنکھیں تک پاگل ہو گئی ہو, اللہ کو دوستوں میں دے رہا ہوں جائیں یار سر کھائے سارے تسی مینو پاگل کرن ڈے ہو, ایک تو لے آئے ہو تو اے کر رہے ہو. پھر بابا جان لگا میرا یو ٹرن. اسی دن کلندر بابا جان رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ڈھولک والے تھے, اس پہ نعت سنواتے ہوتے تھے اور آنکھیں بند کروائیں میری اور سب کی, سارے موجود تھے, اور نعت پڑھوائی انہوں نے اور بارگاہ رسالت میں دعا کروائی. اور بابا جی میں اتنا روئی کہ مجھے لگتا تھا کہ میرا دل پھٹ جائے گا. اب ایک 19-20 سال کی لڑکی کو کیا غم ہے, کوئی ایسا غم بھی نہیں ہے, کس بات کا رونا ہے, کچھ نہیں پتہ. آنکھیں کھولی تو کلندر بابا جان رحمۃ اللہ علیہ میں تو دیکھ کے مسکرا رہے تھے. وہ جو سارے بت اور جو جتنی بھی ریزینٹمنٹ تھی بابا جان وہ ٹوٹ گئی. اچھا میں تو رو رہی تھی, عبداللہ بھائی مجھے دیکھ کے رو رہے تھے, احمد مجھے دیکھ کے رو رہا تھا. کلندر بابا جان اٹھے, گلے لگایا, ماتھا چوما. آپ کو پتہ جس طرح بکپ وہ کرتے تھے, پینڈو کاکی بابے کا نام روشن کرے گی, پوری دنیا دیکھے گی. میں بھی انتظار ہی کر رہی ہوں اس دن کا. چومتے باہر گاڑی تک لے کے آئے, اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے بابا جان. یہ جو انہوں نے کہا تھا بابے کا نام روشن کرے گی, یہ ابھی جو گفتگو کر رہے ہیں نام ہی روشن کر رہے ہیں. پتہ نہیں بابا جان. اچھا جی بڑی زبردست بات ہے. پر میں بھی آگے بھی بولوں گی, ابھی نہیں بات کریں نا, ابھی نہیں بولیں بیچ میں, ابھی تو بات کرنے کا موقع ہے. اچھا بسم اللہ. تو بابا جان ود آل ڈیو رسپیکٹ جتنے لوگ, یہ بات میں ضرور کرنا چاہوں گی کہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے کلندر بابا جان کو نہیں دیکھا تو ہمیں نہیں فیل ہوتا ایسا کہ کیونکہ ہم نے آپ کو دیکھا. ان سے میں کہنا چاہوں, اور جب پھر میں روتی ہوں تو پھر وہ ہنستے بھی ہیں, ان سے میں کہنا چاہوں گی آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے وہ کون تھے. مجھے بھی نہیں آئیڈیا, میں اتنا ہی جانتی ہوں جتنا انہوں نے مجھے جاننے کا حق دیا یا جتنا میں بیان کر رہی ہوں. ایز اے پرسن ہی واز اے بیوٹیفل ہیومن بینگ. اگر آپ کبھی ان کے ہاتھ دیکھ لیتے, جس طرح وہ آپ کے ہاتھ چومتے تھے, آپ کو گلے سے لگاتے تھے, آپ ان کے ہاتھ چومتے تھے. بابا جان کی نا ایک کنگھی ہوتی تھی یہاں پہ, اب ہر وقت وہ نکال کے اس سے کنگھی کرتے تھے. میں اکثر ان کے بال اس سے بناتی تھی. ان کی ٹوپی پہن لینا, ان کی سوٹی لے کے پھرنا, ان کی نقل اتارنا ان کے سامنے, اور وہ ہمیشہ صرف مسکراتے تھے. میں صرف بابا جان یہ پوائنٹ بتانا چاہ رہی ہوں کہ پیار انہوں نے کیا, انہوں نے برداشت کیا. میرے جیسی وہ لڑکی جس کو تمیز ہی نہیں ہے کہ فقیر کے سامنے کیسے آپ نے بیہیو کرنا ہے. تو بابا جان مہربانی اس ذات کی, اللہ کی, کہ جس نے یہ فقیر کا دوست ملایا. اور خدا جانتا ہے بابا جان, اللہ آپ کو 100,000 برس عمر دے. پر یہ اس طرح ہی ہے بات کرنی, جس طرح آپ کہتے ہیں کہ وارث کا وارث نہیں ہوتا, پر کوئی کہے کہ یار, کوئی بعد میں کہے کہ یار ہم نے بابا جی کو نہیں دیکھا پر ہم نے اس کو دیکھا. ایسی بات نہیں ہے. جس نے دیکھا, میں کہتی ہوں ہی واز بورن ٹو بی لوڈ, ہی واز بورن ٹو بی سیلیبریٹڈ, ہی واز بورن ٹو بی اچیو ایوری تھنگ دیٹ ہی ہیز اچیوڈ. اللہ پاک ان کے اتنے ان کو
مجھے کہتے تھے پینڈو کاکی میرے بابے کے لیے دعا کیا کر, اور میں کہتی تھی اللہ میاں ان کو جو بھی مسئلہ ہے پلیز حل کر دیں. پتہ نہیں ان کو کیا مسئلہ ہے, پر اللہ میاں ان کا جو بھی مسئلہ ہے پلیز حل کر دیں. تو مجھے بس اتنا ہی معلوم تھا قلندر بابا جان رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. واہ, اب آپ کو سمجھ آ گیا پینڈو کاکی کیوں کہتے تھے. اچھا جی, یہ بات تو بڑی زبردست ہو گئی آپ نے جو بات کی. اب یہ تو آپ نے اب جیسے کہہ رہے ہو کہ ان جیسا انسان کوئی نہیں, ان جیسا محبت کرنے والا کوئی نہیں, مطلب یہ وہ تعریف ہے جو بندہ اپنی کسی سے پیار کرتا ہے یا کسی کو کوئی اچھا لگتا ہے اس کے لیے اپنے ساری انرجی لگاتا ہے بیان کرنے میں, آنسوؤں کے ساتھ, ایکسپریشن کے ساتھ, الفاظ کے ساتھ. کب یہ محسوس ہوا کہ یار یہ اللہ کے دوست ہیں, ولی اللہ ہیں؟ ان کے پردہ کر جانے کے بعد, بیکاز آف یو. واہ. ورنہ مجھے کبھی نہ پتہ چلتا کہ وہ اللہ کے دوست ہیں. وہ شاید میں ان کو ایز اے نانا, ایز اے دادا, ایسا کوئی بڑا انسان, کیونکہ اس وقت پتہ ہے خواہشات بھی لمیٹیڈ ہوتی ہیں. اس وقت کوئی ایسی جو ایج ہوتی ہے نا, وہ ہماری جنریشن میں وہ ایج معصوم ایج ہوتی ہے. پھر بھی کمپیریٹیولی آج کل کے حساب سے 19-20 کی لڑکیاں ہمیں آخر 24-25 میں چڑھ جا کے آئی تھی. تو ایسا کچھ تھا نہیں ان سے, بس ہی لوڈ می اینڈ آئی یوزڈ ٹو لک ایٹ ہم. اور میں کہتی تھی کون ہے جو اتنا پیار کر سکتا ہے. مطلب میری اتنی ساری کوتاہیوں کے باوجود جو میں ان کے ساتھ کرتی تھی, مجھے یاد ہے اقصیٰ کو دعا کر کے اقصیٰ نکلی کمرے سے بات, تو میں جائے ان کو کہا, میں آپ سے ناراض ہوں. انہوں نے کہا کیا ہوا پنڈو کاکی؟ میں نے کہا بس میں نے آپ سے بات نہیں کرنی. انہوں نے کہا میں نے کہا اس کی آنکھیں بند کر کے نفس پڑھ کے دعا کراتے, مجھے تو کبھی نہیں کرائی آپ نے ایسے. تو انہوں نے میرے دونوں ہاتھ گالوں ایسے چپیڑ مار کے ایسے کرتے تھے اکثر, ماتھا چوما کے پینڈو کاکی تو پینڈو ہی رہے گی. تو مطلب کہ اتنی برداشت بابا جان ان میں. تو پھر میں بھی لگتا ہے امتحان ہی تھی ان کا بہت بڑا. تو بابا جان مہربانی ہے ان کی سب سے بڑی میرے پہ, میری نسل پہ آگے, کہ انہوں نے آپ کی گود میں مجھے چھوڑا. نہ مجھے معلوم پڑتا کہ وہ کون ہے, نہ کبھی میرے ارد گرد والوں کو پتہ چلتا, کیونکہ کڑی سے کڑی جڑی ہے بابا جی, ہم سارے کنیکٹڈ ہیں. ہم وہ بابا جان, وہ کہتے ہیں نا پزلز کے حصے ہیں جو اکیلے تو انکمپلیٹ ہیں, پر جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک بہت حسین شکل بناتے ہیں, جو کہ قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کہ اس سسٹم کی خوبصورتی ہے. تو بابا جان اگر ہم اکیلے اکیلے رہتے تو ہمارا کوئی وجود, کوئی ایگزسٹنس نہ ہوتی. تو انہوں نے مجھے آپ کے حوالے کیا, آپ کا صبر بھی بڑھانے کے لیے میں آپ کے ذمے آ گئی. تو بابا جان نہ پتہ چلتا, یہ آپ کا احسان ہے, کیونکہ آج تک آپ ہی سکھا رہے ہیں کہ بابا جان کون تھے. اب آپ سید, سب آپ کو سید بابا کہتے ہیں, مجھے بتائیں میں آپ کو بابا جان کیوں کہتی ہوں؟ کیونکہ آپ میری بابا کی جان ہیں, میں اس لیے آپ کو بابا جان کہتی ہوں. تو احسان ہے ان کا, اور ماں کا احسان ہے کہ انہیں بتایا کہ آپ کون ہیں, ورنہ ہم یہ بھی بید بھی کیے چلے جاتے, کیونکہ انسان فطری طور پہ نا اپنے آپ کو, اس کو شوق ہے بڑا شو کرنے کا کہ یار میں بہت معتبر ہوں. آپ کون ہیں؟ میں تو خود پیچھے سے بہت سب مجھے تو خود پتہ چل جاتا ہے, الہام اپنی طرف سے ہو جاتا ہے. تو بابا جان مہربانی آپ کی کہ آپ نے بتا دیا کہ وہ کون ہے, ورنہ میں انہیں یادوں میں, کیونکہ جب وہ چلے گئے نا تو بس مجھے لگا کہ سب ختم ہو گیا, کیونکہ وہ دنیا کیسی ہوتی ہے جس میں مرشد نہیں ہوتا. آپ کو زندگی تھی, سارے مر جائیں یہاں پہ, آپ زندہ رہ جائیں. گلیاں ہو جن سونیاں وچ مرزا یار مر پھرے, زندگی نہیں ہوتی جس میں مرشد نہیں ہوتا. اچھا بیٹا, اللہ سلامت رکھے. اچھا بیٹا ایک بات بتاؤ, آپ کی شادی کبھی, مجھے پتہ ہے بہت مسائل تھے, آپ اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتے تھے, ہاں جی, اور اس میں بہرحال جو بھی تھا ہو گئی. اچھا جی, یہ شادی ہو گئی, اور شادی کے ایک عرصے تک اولاد کا نہ ہونا, یعنی ایک بہت بڑا ہے جو آج کل ہماری بچیاں جن کی شادیاں ہو جاتی ہیں اور وہ پھر 2 سال گزریں یا 3 سال گزریں, لائف بہت تھریٹننگ. اور یہ وہ میں آئی نو یور فیملی, آئی نو مانو آپ کے میاں جی جو ہیں, سو لونگ, سو کیئرنگ, فیملی سو ویل کنیکٹڈ, ریلیٹیوز.
اگر اولاد نہ ہو تو کیا جو ایک بہت بڑا پرسنالٹی ہے اللہ کے دوست کی, اور پھر اس کو آ کے میں نے بھی ریپیٹڈلی اس کو ٹیسٹ کیا, اس کو کھولا, اس خوبصورتی کو, جو کوشش جو میرے نصیب میں تھی. کیا اولاد کا نہ ہونا کوئی بدگمانی تو نہیں اس سے پیدا ہوئی, یا اس فقیر کی محبت نے آپ کے اندر گلا شکوہ ختم کر دی؟ بدگمانی تو بابا جان میرے دل میں کبھی پیدا نہیں ہوئی. واہ. کیونکہ میں شادی کو میرے سے 3 سال ہوئے تھے, تو اب میں نے جا کے ڈاکٹر کو دکھایا اور علاج سے سٹارٹ کروایا کہ اچھا اولاد نہیں ہو رہی. 6 مہینے بابا جان خالی علاج کرایا تھا, اور میری باڈی میں ایسی پھر چینجز آنا شروع ہو گئی تھی کہ ڈاکٹر نے کہا کہ یو مائٹ ڈیولپ کینسر, سو وی نیڈ ٹو اسٹاپ دس ہارمونل ٹریٹمنٹ. حالانکہ وہ ٹریٹمنٹ مجھے افیکٹ کر رہی تھی, اور وہ ہر مہینے کہتی تھی کہ اچھا یار کیا مسئلہ کیا ہے, کیا وجہ ہے کہ آپ کنسیو نہیں کر پا رہی, 6 مہینے ہو گئے ہمیں کرتے ہوئے. بٹ وی ہیڈ ٹو اسٹاپ. اور یہ ایک وہ تھا کہ علاج بھی تھا اپیرنٹلی سامنے, اور وہ اثر بھی کر رہا تھا, پر میں کروا نہیں سکتی تھی. جب آپ کو کال کی تو آپ نے ایک بات کی کہ خواہش کے پیچھے ہم اپنی بیٹی نہیں کھو سکتے. اینڈ شی سیٹ آئی واز 31 ایٹ دیٹ ٹائم, اور اس نے کہا کہ آپ آفٹر چاہے 36 یہ ٹرائی کر لینا. اس کا خیال میں ہوگا شاید تب اگر جا کے ہو بھی جائے کچھ تو چلو, مطلب کہ کینسر کو اللہ معاف کرتے ہو جائے تو چلو کوئی نہیں, کچھ زندگی تو سال گزار لے گی. تو میرے میاں صاحب آپ نے بھی کہا کہ نہیں, تو انہوں نے بھی کہہ دیا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, میں لعنت بھیجتا ہوں ہر چیز کے اوپر. تو بابا جان خیال کبھی برا میرے دماغ میں نہیں آیا, کبھی بھی نہیں, اور یہ اس کی رحمت ہے. میں نے آپ سے لڑی ضرور ہوں اس بارے میں کہ آپ نے اس کو بھی دے دیا. لو ہمارا کم والا جا کے مزار پہ دعا مانگ کے اس کے گھر پہ بچہ ہوئے جا رہا ہے, ہر سال وہ تیار ہے کہ میں جا رہا ہوں مزار. بھائی کس خوشی میں, تم تو سکے رشتہ دار نہیں, میں تو زیادہ رشتہ دار ہوں. پر کبھی آپ کہو نا کہ میں بیٹھ کے گلا کرتی, روتی یا لڑتی یا ویسے کرتی, نہیں. پر بابا جان میں اتنی مضبوط بھی نہیں تھی کہ میں کہوں کہ اللہ کی رضا میں راضی رہتی, کہ اللہ نے اگر میرے نصیب میں اس طرح اولاد نہ رکھی ہوئی تو میں کہتی کہ اچھا اللہ میاں ٹھیک ہے, میں اپنی زندگی اس کے بغیر ہی گزار لوں گی. آئی آپٹ فار another something else, that was I went for adoption. اور پچھلے سال ہم نے بیٹی اڈاپٹ کی. تو بابا جان میں ہمیشہ سے, میرا بس ایک مسئلہ ہے کہ میں کہتی ہوں اچھا اگر یہ چیز میرے نصیب میں نہیں ہے نا, اگر یہ دروازہ نہیں ہے تو یہ کھڑکی شاید میرے نصیب میں ہے, کیونکہ رب نے میرے لیے جو میرے پیچھے کھڑا ہے نا وہ بہت بڑا ہے. تو مجھے پتا ہے اگر میں کوئی ایسا فیصلہ لے بھی لیتی ہوں, کوئی لڑ کے بھی لے لیتی ہوں, ضد میں بھی لے لیتی ہوں, تو میرا ایک مان ہے کہ میرے پیچھے بہت بڑا کھڑا ہے. تو اب جن اس سوسائٹی میں جس میں ہم رہتے ہیں, جس کے اندر آپ کو ماں بھی نہیں کنسیڈر کیا جاتا کہ اگر آپ نے بچہ اڈاپٹ کیا نے کیڑا جمیا ہے. تو بابا جان اس سوسائٹی میں اس گھر میں رہتی ہوں جہاں میری بیٹی اتنی لاڈلی ہے, اور جہاں آپ پیار کرتے ہیں اس سے, ہر بندہ پیار کرتا ہے, وہ جہاں جاتی ہے شانو شانو شانو, ہر بندہ شانو شانو کرتا ہے. تو کس کے صدقے ہے بابا جان, اس بڑے کے صدقے. میں ہر ایک سے کہتی ہوں, میں کہتی ہوں دیکھنا اس کا نصیب, دیکھنا تم سب اس کا نصیب دیکھنا. میں نے کہا میں نہیں بھی ہوں گی نا, کیونکہ بڈھے والے اڈاپٹ کیا, چلو کوئی نہیں. پر میں اس دن کہتی, کرندبا کہتے ہیں میری 80 سال کی ہو رہے, تو میں تو بھی 40 سال ہیں ابھی میرے جانے میں. میں کہتی دیکھنا, کیونکہ میں نے جس سے مانگی ہے نا وہ بہت بڑا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے یار دیکھو مزار پہ جا کے یہ چیز مانگ رہے ہیں, تو میں کہتی ہوں اور کس سے مانگنا ہے. آپ کو پتہ ہے میرے کانسیپٹ اس معاملے میں بڑے کلیئر ہے کہ میں نے مانگنا ہے. ہمارے گھر کوئی آیا, اس نے کہا کہ یار اچھا پیٹ پہ تعویذ باندھتے ہیں, وہ بھی کسی سلسلے سے پیٹ پہ تعویذ باندھتے, فلانا مارتے, دمکانا مارتے. میں کہا شرک کر لوں, یہ میرے نزدیک شرک ہے کہ میں اپنے مرشد سے ہٹ کے کسی اور کے مرشد سے مانگ لوں. آپ نے دعا میں ایک دفعہ ذکر کیا کہ جن کی اولاد نہیں ہوتی وہ بری امام چلا جائے. میں کہا لو بری امام کیا جا کے کرنا, مجھے اگر چاہیے تو مجھے یہیں سے چاہیے, کہیں اور کیوں جاؤں, اتنی سی بات کے لیے شرک کر بیٹھوں, کیوں, میرے اپنے بابا جی نہیں ہیں. تو یہ بابا جی بدگمانی کبھی نہیں پیدا ہوئی بابا جی. اچھا جی, یہ مجھ سے ہر دفعہ پوچھتے تھے ہم اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں. میں کہ 1 سال ٹھہر جاؤں. اب مجھے پتا تھا سال گزر ختم ہونے والا. پھر فائنلی میں نے کہا اچھا 2 سال ٹھہر جاؤں. میں نے کہا میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا. میں نے کہا مائنڈ سیٹ ڈیولپ تو ہونا پہلے, اس سارے اڈاپٹ کرنے میں کیا کیا ہے, فیملی ہے, لوگ ایکسیپٹنس ہے, ہماری انسان ہی ہیں سارے. لیکن فائنلی میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے, اور بیٹی اڈاپٹ کی, اور بہت خوب اڈاپٹ کی. ایک حدیث قدسی میں کہ اللہ اپنے دوستوں کے لیے ارد گرد رہنے والے لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے. جب ان کے دلوں میں محبت ڈالتا ہے تو ان کے لیے
دوسرے دلوں میں بھی محبت ڈال دیتا ہے. مجھے تو ایسے ہی محسوس ہوتا ہے. اور یہ جو نے کہا کہ میری جو اڈاپٹیڈ ڈاٹر ہے, بیٹی ہے, میرے خیال میں بیٹی ہے, اڈاپٹیڈ بھی لفظ نکال دینا چاہیے ہمیں, کہ وہ بیٹی ہے اور سارے اس سے محبت کرتے ہیں, چونکہ مینا قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ سے محبت کرتی ہے. سو سب کے دلوں میں اللہ کی طرف سے محبت ڈال دی گئی. اچھا جی, آپ کا گھر جو ہے انارکلی, جن چڑیل سے بڑی کہانیاں ہیں جی وہاں پہ. اور میں نے آپ کی فیملی, چونکہ ایک بڑی فیملی ہے اور بڑی ویل کنیکٹڈ فیملی, اور بڑی اتحاد و اتفاق اور ویل ایکنالجڈ جسے کہتے ہیں, میں خود بڑا اس بات کو پسند کرتا ہوں. قلندر بابا بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ آپ کو چھوڑنے گئے, آپ نے انہیں ویسے ہی کہہ دیا آئیں, انہوں نے کہا بسم اللہ, تو وہ سیدھے اندر اس کی اماں کے کمرے میں اور بیڈ کے اوپر جا کے لیٹ گئے. اس گھر میں ان کی ابا کے ساتھ بھی بہت داستانیں, کیا چڑیلیں نظر آتی تھیں وغیرہ وغیرہ. وہاں آپ کبھی ڈرے, اور اگر نہیں ڈرے یا ڈرے تو اب آپ وہاں نہیں رہتے تو کیا اب بھی ان چیزوں کا خیال آتا ہے اور ڈر لگتا ہے؟ قلندر بابا جان رحمۃ اللہ علیہ ہمارے گھر بابا جی عید قریب تھی بالکل, اور درزی کے پاس کپڑے تھے اور گاڑی ہمارے پاس تھی, میرے عبداللہ بھائی کو قلندر بابا کو ڈراپ کر کے گھر جانا تھا, درزی نے اپنے گھر جانا تھا, اور اماں کے فون آ رہے تھے گالیوں بھرے. اب پنجابی ماں کیا کہہ سکتی ہے, سب کو معلوم ہے. میں نے کہا بابا جی کروں, بہت چھتر پہن گے. انہوں نے کہا اچھا بیٹا بابا دیکھتے. 11:30 بجے کا ٹائم تھا رات کے, اور مجھے اتارا. ہمیشہ بابا جان وہ پک کرنے آتے تھے اور چھوڑتے بھی قلندر پاک ہی تھے. اماں سامنے میں کہا اماں کو بولنا نا بابا جی گاڑی میں. اماں نے کہا آئیے نا آئیے نا. انہوں نے کہا چلیے نا درزی کیا تیل لینے. ابا قلندر پاک اترے, گئے اندر بیٹھے, سب سے ملے, دعا کرائی انہوں نے. اچھا وہ اتنے خوبصورت انسان, وہ پرانا گھر بالے بابا جان اس کے اندر ڈلے ہوئے. اب دیکھ کے کہہ رہے ہیں بابے کا بھی گھر ایسا ہی ہے پینڈو کا کی, بابا بھی تیری طرح ہی ہے. اب واش روم گئے ہیں, اس میں بھی بالے ڈلے ہوئے ہیں, بابے کا بھی واش روم اسی طرح ہی ہے, پاویں ہے نہیں. اب جب انہوں نے پردہ فرمایا تھا, جب میں ان کے گھر گئی تو کمرے میں گئی تو بالے ڈلے ہوئے تھے. اللہ مجھے لگا میرا دل پھٹ جائے گا وہ بالے دیکھ کے. تو وہاں پہ خیر وہ ایک آنٹی تھی جو اماں پاپا کو بہت نظر آتی تھی, پاپا کی فرینڈ, ہم چھیڑتے ہیں ان کو ابھی تک. تو کبھی وہ اندر بیٹھے ہوئے کمرے میں نظر آ گئیں, کبھی وہ اس طرح آ گئیں. مجھے بابا جان نظر تو کبھی کوئی نہیں آیا, پر ہاں خوف زدہ میں ضرور رہتی تھی, خوف رہتا تھا. کبھی اقصیٰ کے پاس اگر رات کو اوپر جانا ہے تو اسے کہتی ہے ایک شرط پہ آؤں گی کہ تم مجھے نیچے تک اکیلے چھوڑنے آئے گی, میں اکیلی نہیں آؤں گی. تو بابا جان ایک خوف رہتا تھا تب بھی. پھر قلندر بابا جان رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ مجھے کہا بابا نے تیرے ارد گرد ایک حالہ بنایا ہوا ہے جس کے اندر کوئی چیز انٹر نہیں ہو سکتی. بس میں نے وہ چیز اپنے آپ میں باندھ لی کہ بس اس چیز میں کوئی چیز انٹر نہیں ہو سکتی. آپ کہتے اوپر انکل والا گھر تھا, وہاں پہ میں بیلکنی پہ کھڑی تھی تو میرے قریب سے اتنی زور سے کوئی چیز گزری کہ میرے جیسا بندہ اگر ہل گیا تو کوئی چیز تھی وہاں پہ. تو میں اندر آئی کہتے کہتے ایسے ایسے, میں بابا جی کو بتاؤں گی, میں بابا جی کو بتاؤں گی. میں کہا ماں باہر کچھ ہے, میں بابا جی کو بتاؤں گی. تو بابا جان ایسا نہیں ہے کہ خوف, قلندر بابا جان کی خوبصورت سب سے بات یہ ہے کہ ہیومن ایلیمنٹ کو کبھی وہ مائنس نہیں کرتے. خوف, ڈر, دکھ, سکھ, انگزائٹی, ہر چیز وہ کہ ایک انسانی فطرت کے طور پہ, کوئی میٹا فزیکل ایسے بات نہیں ہے. وہ انسان کو انسان رکھتے ہیں کہ یار اچھا ٹھیک ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو بابا جان اس کا کل بھی ذکر ہو رہا تھا کہ ہمارے گھر میں جب آپ آئے اور جنات کی بات ہوئی اور جب آپ چلے گئے تو وہ واحد واقع شیطان دے کنڈورے پھر نہ کسی نے بھیج دینا کہ میرا بیڈ زور زور سے رات کو ہلتا تھا, ایسے زور زور سے. میں کہوں اللہ میں بابا جی کو بتاؤں گی, اور بابا جی سے ہمت نہیں ہو رہی کہ فون کر کے بتائیں کہ بابا جی آپ کا فرینڈ کوئی ہے رہ گیا یہاں پہ, وہ بستر ہلا رہا ہے زور زور کا, اور عبداللہ بھائی کی گاڑی جو ہے وہ باہر خود سٹارٹ ہو رہی ہے اور خود بند ہو رہی ہے. تو اب جان ایسے ہوتا ہے, پر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ پتہ ہے, میری اماں کہتے ہیں نا مجھ وہی پھڑک دی جدہ قلعہ مضبوط ہوتا ہے. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ پتہ ہے کہ جو پیچھے کھڑا ہے وہ بہت بڑا ہے. تو جو خوف کا ایلیمنٹ ہے نا, اگر لوگ اتنا ڈرتے ہیں تو میں تھوڑا کم ڈرتی ہوں. میرے ارادے بڑے مضبوط ہیں پر میرا دل بڑا کمزور ہے. تو میں ڈرتی ہوں, ایسی بات نہیں ہے, پر میں اس کو اپنے پہ طاری نہیں ہونے دیتی. اور مجھے پتہ ہے کہ کوئی ایسی بات ہوگی, جادو شادو سے تو نہیں ڈرتی, پر جن شن کیونکہ ہوتے ہیں تو پھر میں کہتی ہوں میں اپنے بابا جی کو بتاؤں گی. اچھا جی, ہوا اس طرح تھا کہ یہ ماڈرن ٹاؤن شادیاں ہو گئیں ان بچیوں کی. عبداللہ بردر ان لا اور کزن بھی, اس کی بھی شادی ہوگی. منا کے جو شوہر ہیں مانو بھائی, اب یہ گھر ہے اور اس میں فرنیچر بھی اتنا نہیں ہے,
پیرنٹس جو ہیں وہ رہتے ہیں شادمان میں. تو میں اور آپ کی ماما چلے گئے, رات کا وقت گدا بچھایا اقصا نے, ہماری کاکی, اور اب بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ میں لیٹا ہوں اور یہ کہانیاں سنا رہے سارے اس کی, انارکلی کے گھر کی. جب صبح ہو گئی تو میں نے کہا اچھا بیٹے بابا چلو دیکھتے ہیں وہاں کا فلیور یہاں آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا. اور اگلے دن ہم واپس آ گئے اور پھر وہ کبھی عبداللہ گاڑی بند کر کے دروازہ بند کیا, پیچھے گاڑی سٹارٹ ہو گئی, اس کا پلنگ کوئی ہلا رہا ہے. اب ایک دوسرے کو بتا بھی نہیں رہے نا. پھر ہمت پیدا کی, اس نے ماں کو فون کیا, پھر انہوں نے مجھے فون کیا. او میں کیا اچھا چلو ٹھیک ہے اوکے, کرائسس ختم. یہ اس لیے تھا کہ یہ ہم سب کے اندر ہے, یہ فیئرس اور یہ ساری چیزیں. پوائنٹ جو ویلڈ ہے وہ یہ کہ فقیر سے ملنے کے بعد ہماری زندگیوں میں یہ اٹ از ون سیگمنٹ وچ ایگزسٹ ان سوسائٹی, لیکن یہ ہم پہ اتنا افیکٹ نہیں کرتی, نہ ہم اس بارے میں زیادہ سوچتے. قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کا جو فیض ہے وہ بیسیکلی وہ سماعت سورہ رحمان ہے. آپ نے بھی سنی, آپ کے گھر والوں نے سنی, آپ سے ریلیٹڈ بہت سارے لوگوں نے سنی. لوگ اکٹھے ہوتے تھے, ان کے چلے جانے کے بعد بھی ہم اکٹھے ہوتے تھے. آپ نے اس کو پھیلایا بھی ہوگا. کس حد تک آپ کو اس پیغام سے محبت ہے اور اس کو کس حد تک پھیلایا جانا چاہیے, یا آپ نے کس حد تک پھیلایا اور ابھی کتنی گنجائش باقی ہے؟ بابا جان گنجائش تو بہت زیادہ باقی ہے, کیونکہ جب تک شادی نہیں ہوئی تھی تو اس سے پہلے نوکری کر رہی تھی, تو آنا جانا تھا, لوگوں میں ملنا جلنا تھا, تو جس کو ملتے تھے پیغام دیتے تھے. اس کے بعد جب شادی ہو گئی تو آپ کو پتہ ہے گھر اور ہر چیز, اور اپنے آپ کو کچھ کلوز بھی کر لیا گھر کے اندر کہ اچھا نہیں بس میرا گھر میری جنت ٹائپ فلم بن گئی پوری, اسی میں بیٹھ گئے, ہر چیز ہو گئی. پھر بعد میں جب دوبارہ نوکری کی تو اس میں پیغام بہت پھیلایا. 2-2.5 سال نوکری کی, جو ملا جو پریشانی کسی کو تھی تو بتایا. جب گھر میں باب جان تو ہمارے موسٹلی کلائنٹ کہہ لیں کہ سبزی والا, دودھ والا, ہماری کام والیاں, ہمارے کیا نام ہے پارلر والیاں, اس ٹائپ کے لوگ جو ملا. مطلب کہ میرے خاندان میں موسٹلی کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کو, آپ کو پتہ ہے ہمارا کنبہ بہت بڑا, پورا جنجال پورا کو چھوٹا فنکشن بھی ہو تو 150 بندہ چھینک مار کے جمع ہو جاتا ہے. تو بابا جان کوئی ایسا نہیں ہے جس کو نہ پتا ہو سورہ رحمان کے بارے میں یا انہیں نہ سنی ہو, ہارڈلی کوئی. اور جو انہوں نے نہیں سنی ہو ہم ان سے ملتے ہی نہیں ہیں, وہ بھی ہم سے ملنا پسند نہیں کرتے, کیونکہ وہ ہمیں اس لائق نہیں سمجھتے. پہلے وہ نہیں سمجھتے, ہم کیوں گئے کہ ہم انہیں لائق نہیں سمجھتے. تو بابا جان یہ ہے کہ پر اس میں بات یہ ہے کہ جتنا پیغام پھیلایا جائے کم ہے. جس طرح فار ایگزامپل ہم آ رہے تھے, جس عمرے سے اترے ہیں, تو وہ جو ٹیکسی والا تھا وہ اتنا پریشان تھا, اس کی بیٹی کو کینسر تھا, وہ پیسے کوئی اکٹھے کرتا پھر رہا تھا فون پہ, تو اس کو سارا پیغام دیا. مطلب جدھر جو موقع ملتا ہے ادھر ہم اس کو لانچ ضرور کر دیتے ہیں. پر آپ کہیں کہ آؤٹ آف دا باکس جا کے, اپنے کمفرٹ زون سے باہر جا کے, وہ یہ کام میں نے نہیں کیا. میں کیوں جھوٹ بولوں. نہیں, آپ کے بہت ساری فرینڈس ہیں جن کو آپ نے بتایا. ہاں جی بابا جان بالکل ہیں, وہی جو میرے سے ریلیٹڈ ہے نا بابا جان, ان سب کو پتہ ہے, ان سب نے سنی بھی ہوئی ہے. اور ایون جو اگر اس چیز کو فالو نہیں بھی کرتے, آپ کو پتہ ہے میری پرسنالٹی کا, وہ اس چیز کو وہ میرے سے آ کے مجھے سمجھانے کی بھی کوشش نہیں کرتے کہ یار یہ آپ ہماری سائڈ پہ آ جائیں, کچھ ہو جانے کا ہمیں پڑ جائے گی, رہنے دو. پر یہ ہے کہ دے رسپیکٹ یو, دے رسپیکٹ دس میسج کہ یار یہ بات ٹھیک ہے. اور ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ایک اچھے طریقے سے وہ اپنی سائڈ پہ رہتے ہیں, تم اپنی سائڈ پہ رہتے ہیں. پر اللہ یہ وقت لے کے, اللہ پاک ایسا کوئی وقت لے آتے ہیں کہ وہ کسی مصیبت میں ہوتے ہیں اور ہم پھر یہ پیغام لے کے پہنچ جاتے ہیں. اور لوگ بھی کہتے ہیں کہ یار کوئی اور دوسری گل نہیں ہے کرن واسطے. اگر کوئی بیماری ہے تو یہ ہے, کوئی قرضے میں ہے تو یہ ہے, کوئی پیسوں سے ہیلپ نہیں کر رہے تو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہر یہ سن لو. تو وہ پھر ہمارے پاس تو ایک ہی چیز ہے بابو جی, اب نہیں, اب کہاں سے پیدا کریں. واہ, بیچ میں نے ایک بات کی تھی جو مجھے اس سے وہ بات یاد آ گئی کہ دوستی رکھو اللہ کے لیے, محبت کرو اللہ کے لیے, بغض رکھو یا دشمنی رکھو اللہ کے لیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کمپرومائزڈ حالت میں کہ جو اللہ کو نہیں سے محبت نہیں کرتا یا اللہ کے دوستوں سے محبت نہیں کرتا, آپ اس سے بھی دوستی کر لو اس لیے کہ یہ میرا رشتہ دار ہے یا میرے دوست ہیں. اس کا مطلب فساد نہیں ہوتا, لیکن اس سے مراد یہ ہوتی ہے آپ کے اپنی دلی کیفیت کی بات کرو. قلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کو وصال پردہ کیے ہوئے 20 سال ہو گئے. کہ ایسا نہیں لگتا کہ وہ کہیں گئے ہی نہیں, اور
سڈنلی آپ کی جو ہارٹ بیٹ ہے اس کا حصہ بن گئے؟ بابا جان میں ایک چیز ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں، جب آپ کہتے ہیں کہ بیٹا وہ کہیں نہیں گئے، ہمارے دلوں میں بستے ہیں، جب مجھے وہ اکثر دورہ پڑ جاتا ہے رونے کا، تو بابا جان میں ہمیشہ آپ سے ایک بات کہتی ہوں کہ بیکاز آئی ایم اے ہیومن بینگ، آئی مس ہم ویری مچ. فزیکل ٹچ بابا جی میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، کسی کا وجود کے طور پہ سامنے ہونا. تو کبھی لگتا بھی ہے وہ چلے گئے کہ آئی کانٹ ہگ ہم، آئی کانٹ کس ہم. تو وہ میں یاد کرتی ہوں ان کو. کئی دفعہ محبت کی انٹینسٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ویسے ہی اتنی زور کے یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں بلا وجہ کہیں سے، کہ بندہ رو رو کے بلا وجہ میں ہلکان ہو جاتا ہے. پر کہیں گئے بھی نہیں کیونکہ آپ موجود ہیں یہاں پہ. تو کبھی محسوس فزیکلی ہوتا ہے کہ چلے گئے ہیں، پر جب آنکھیں بند کروں تو ان کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا. وہ ایک ہیں جو کہتے ہیں کہ میں ہوں، ہر وقت ہوں، ہر حالت میں ہوں. وہ ہوتا ہے نا کہ یار تو جیسی ہے تو میری ہے، تو ٹینشن نہ لے کسی چیز کی. کیونکہ بابا جان میں نے بہت عرصہ پہلے بھی آپ سے ایک دفعہ بات کی تھی کہ قلندر بابا جان رحمۃ اللہ علیہ، قلندر بابا جان سے ملنے کے بعد آپ کہو کہ یار زندگی بہت حسین ہو گئی، مجھے کسی پریشانی میں سے نہیں گزرنا پڑا، مجھے کوئی تکلیف نہیں اٹھانی پڑی، تو یہ غلط بات ہے. آپ سمجھے کہ آپریشن مجھے کرانا پڑا، پر انیستھیزیا اور بعد کی جو ڈرپیں لگنی تھی، پین کلرز، وہ قلندر بابا جان رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے مجھے اس میں سے گزار دیا. میں کبھی اگر اکیلے میں روئی ہوں تو میں اکیلے نہیں روئی، وہ میرے ساتھ رہے ہیں. میں ہنستی ہوں تو میں ان کا سوچ کے ہنستی ہوں، اگر میں دلیر ہوں تو میں ان کی وجہ سے دلیر ہوں کہ یار میرے پیچھے بہت بڑا کھڑا ہے، بہت بڑا. پر میں وہ ہے نا بات کہ ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہے، ان جیسا تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا. تو آبویسلی یاد تو آتی ہے بہت زیادہ ان کی، آبویسلی. اور اگر آپ ملے ہوئے ہو تو زیادہ آتی ہے نا، اگر آپ ملے ہی نہ ہو تو آپ کو کیا پتا. آپ کسی کو کہہ تو سکتے یار تو شراب چھوڑ دے، پر اس کو پتا ہے نا نشہ کیسا ہے، کتنا مزہ آتا ہے. ہم نے تو پی نہیں، ہمیں کیا پتا. تو بس یہ ہے بابا جی اسٹوری زندگی کی. لو جی، آپ نے غلط بندہ چوز کیا بات کرنے کے لیے. ایسے بہت سارے لوگ آئیں گے بے فکر رہیں، جو اس سے زیادہ شاید رونے کی روئیں گے، کوشش بھی کریں گے اور روئیں گے بھی. چونکہ یہ ضبط کرنا بھی ایک مشکل کام ہوتا ہے، بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں، اور مینا کا تو مجھے بہت اچھی طرح پتہ ہے.